ایک شخص کو کسی کا قرض ادا کرنا تھا۔ قرض خواہ نے قرضدار کو مزدوری کے طور پر بیل کے ساتھ ہل میں جوت دیا۔ ایک تیسرا شخص وہاں سے گزرا تو اسے قرضدار کی حالت پر ترس آ گیا۔ اس نے قرضدار کو قرض ادا کرنے کی آفر کی، لیکن قرضدار نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ خیر، پورے دن کی بدن توڑ محنت کے بعد قرضدار قرض سے آزاد ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد اس تیسرے شخص کا دوبارہ اسی علاقے سے گزر ہوا تو اس نے سوچا کہ قرضدار کا حال احوال پتہ کر لوں۔ معلوم کیا تو علم ہوا کہ قرضدار بہت امیر کبیر ہو گیا ہے۔ اس نے جا کر اس سے ملاقات کی اور اس کی موجودہ حالت پر خوشی کا اظہار کیا تو اس قرضدار نے مسکرا کر جواب دیا کہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کچھ عرصہ بعد یہ شخص جب دوبارہ اس علاقے میں گیا تو اسے علم ہوا کہ قرضدار فوت ہو چکا ہے۔ یہ شخص اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کی قبر پر بھی یہی لکھا تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ شخص کافی سوچتا رہا کہ آخر اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، کیا قبر میں جانے کے بعد کا وقت بھی گزر جائے گا؟ لیکن جب وہ اگلی بار گاؤں میں آیا تو اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس قبر کی جگہ سے سڑک گزر رہی تھی اور وہاں بچے کھیل رہے تھے کہ دنیا کسی کی نہیں، یہاں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، باقی رہنے والی چیز صرف اعمال ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت بھی گزر جائے اور سوائے پچھتاوے کہ ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ یہ دنیا موت کی تیاری کی جگہ ہے۔ انسان جو کچھ بھی کرے صرف یہ سوچ ذہن میں رکھ لے کہ وہ آخرت کی تیاری کر رہا ہے تو انسان کے سارے مسائل اللہ خود بخود ہی ختم کر دے گا۔ یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس زندگی سے انسان کو ہر طرح کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ وہ اس کی کھوج میں یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے لیے یہ زندگی ایک پھول کی مانند ہے کہ اپنی شاخ سے جدا ہوا اور مرجھا گیا۔